السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. محترم سامعین کرام، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور اسی صورت سے آیت نمبر 39، 40، 41 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کوئی کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک اس کے غضب کو ہی بڑھاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر نقصان کو ہی اضافہ کرتا ہے. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، کوئی سنستھا یا کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے. اس کمپنی کا ایک مین ہوتا ہے جس کو ہیڈ کہا جاتا ہے. اس ہیڈ کا ایک وائس بھی ہوتا ہے جس کو وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں. ابھی ہیڈ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کون رہے گا؟ وائس پریزیڈنٹ رہے گا. کمپنی کے یا اس ادارے کے یا اس انسٹیٹیوٹ کے یا اس سنستھا کے سارے رول کو خود بھی فالو کرنا اور لوگوں سے بھی فالو کروانا کس کا کام ہوگا؟ وائس پریزیڈنٹ کا کام ہوگا. کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، اس میں کیپٹن ہوتا ہے اور ایک وائس کیپٹن ہوتا ہے نا. کیپٹن پورے ٹیم کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن جب کیپٹن نہیں ہوگا تو پھر وائس کیپٹن پورے ٹیم کو لیڈ کرے گا. ٹیم کے ہر چیز کو جو بالکل اسی حساب سے ہو جیسے کیپٹن کرتا ہے ویسے ہی کرے گا. وہ کہیں پر کچھ اگر اس کو لگے گا کہ یہاں پر کنفیوژن ہے تو وہ کس سے کنسلٹ کرے گا؟ کیپٹن سے کنسلٹ کرے گا. وہ جیسا اس کو نردیشن دے گا، وہ جیسا اس کو ہدایت دے گا، جس طرح سے اس کو وہ گائیڈ کرے گا، اس طرح سے وہ پھر پوری ٹیم کو گائیڈ کرے گا. اس کو کہتے ہیں خلیفہ، اس کو کہتے ہیں جانشین، اس کو کہتے ہیں نائب اور اس کو کہتے ہیں وائس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا. اس کے کئی مطلب ہے. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے لوگوں کو کہا اور بتلایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو قوم تھی وہ مر کھپ گئی ہے، اب تم ان کے خلیفہ اور جانشین ہو. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے جو قوم تھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب دے کر کے ہلاک و برباد کر دیا ہے، اب تم ان کی جگہ پر جانشین. یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کا سب سے بیسٹ اور حتمی مفہوم یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کس کو بھیجا؟ انسانوں کو بھیجا، اپنا نائب بنا کر کے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو زمین میں بھیجا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو عطا کیا ہے اس کو اللہ کے مرضی کے مطابق تم کو کرنا ہے. یعنی خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلانا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رول ہے، قانون ہے، اس کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا اس دنیا میں. اللہ نے کہا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ، لہذا جس نے کوئی کفر کیا تو اس کفر کا وبال اسی پر ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی دنیا دی اور دنیا میں اللہ نے تم کو بھیجا، ہر چیز سے نوازا. سب سے پہلے تو شریر سے نواز دیا ہے کہ نہیں؟ شریر سے نواز دیا، ذہن سے نواز دیا، عقل سے نواز دیا، گھر دیا، مال دیا، دولت دیا، بال بچے دیے. ضروریات کے تمام چیزوں کو اللہ نے جب دیا
تو کیا کرنا ہے؟ اس کی شکر گزاری کرنی، ناشکری نہیں کرنی. اور جو آدمی ناشکری کرے گا وہ بددیانتی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے، اس کا غلط استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اختیار دیا کہ ہاں یہاں پر اللہ کے حکم کو لوگوں کے در میں نافذ کرنا ہے، اب وہاں پر اپنے حکم کو نافذ کرنے لگ گئے، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اور یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. اور جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بڑھانے والا ہوگا. اللہ نے اسی بات کو کہا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین اور خلیفہ بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جو کوئی کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، یعنی انسانوں کا کفر جو ہے رب کے نزدیک صرف رب کے غضب کو بڑھاتا ہے. دنیا میں تو اللہ نے اختیار دے کے بھیج دیا، اب یہاں پر اپنا منمانا کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنے آئے گا کہ ہم آپ زبردستی اس کو نماز پڑھانے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے ہیں، صرف بول سکتے ہیں، بس لا نہیں سکتے ہیں. لیکن جو نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں کفر. اور یہی کفر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھی بڑھاتا ہے. اور آگے اللہ نے کہا ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر نقصان کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں بڑھاتا ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تم کو اس دنیا میں بھیجا اپنا جانشین بنا کر کے. یہاں پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے خود پر بھی اور جن جن لوگوں پر اختیار ہے ان پر بھی. اور اگر ایسا نہیں کیے تو یہ کفر ہوگا، ناشکری ہوگی، جس سے اللہ غصہ بھی ہوگا اور ہمارے لیے نقصان کی بات بھی ہوگی. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مکہ کے اندر ہے. یہ خطاب کہاں ہو رہا ہے؟ مکہ کے اندر ہو رہا ہے. اور کہا بھی جا رہا ہے مکہ والوں کو. اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مکہ کے لوگ مشرک ہیں. مکہ کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کو نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اصل میں جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کے جو بت ہیں یہ بڑے نیکوکار لوگ ہیں، اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں، اور ان کو اگر ہم خوش کر دیں گے تو یہ ہم کو اللہ سے بالکل قریب کر دیں گے. یہ عقیدہ جو ہے مشرکین مکہ کا سنگل نہیں ہے، آج کے ڈیٹ میں سو کالڈ بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ. آپ ان کافروں سے کہیے کہ اپنے شریکوں کو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا یا زمین میں کس چیز کو پیدا کیا، اور آپ ان کو دیکھیے اور بتائیے کہ آسمانوں میں ان کی ہمارے ساتھ کوئی شراکت ہے یا نہیں ہے. اور آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روشنی میں وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین اتنے سارے شرکیہ عقیدے رکھتے ہوئے اس پر جو عمل پیرا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں، کوئی لکھت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ابھی یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے نا لکھت ہے، بالکل اپرووڈ ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ آ جانے کے بعد اس کے بعد کوئی دلیل نہیں. اللہ نے اس قرآن سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابوں کو نازل کیا. اللہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ جو یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، ہم ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اگر ہم ان سے کچھ مانگیں گے تو یہ اللہ سے دلوا دیں گے، اور آپ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر خوش ہو جائیں ہم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، تو ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو. ابھی تو قرآن ہے، یہ قرآن سے پہلے اللہ نے انجیل نازل کیا، توریت نازل کیا، زبور نازل کیا، ابراہیم اور موسیٰ پر صحیفے نازل ہوئے، اور بھی بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. تو کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی دنیا میں فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بزرگ صاحب ہیں، فلاں مرشد صاحب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں اختیار دیا ہے، جن کو اگر خوش کر دیا جائے، ان کو اگر پکار دیا جائے، ان کے مزاروں پر جا کر کے اگر چادر چڑھا دیا جائے، ان کے
مزاروں پر اگر متھا ٹیک دیا جائے اور ان سے مانگ لیا جائے تو وہ اللہ کے قریب کر دیں گے، ایسا کچھ اللہ نے لکھا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی اللہ نے نہیں لکھ کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی اللہ نے ایسا لکھ کر کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے ہیں۔ ابھی جو بڑے بڑے پیر صاحبان ہوتے ہیں اور پیر صاحب کے جو بڑے بڑے مجاور ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی پیٹھیں باندھے رہتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں اور گلے میں بہت ساری تسبیحات لٹک رہی ہوتی ہیں، ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اگر ان کے بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور ان سے مانگ لو تو یہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر یہ خوش ہو گئے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا بھی سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے پیر، ان کے بڑے، ان کے اکابرین ایسا کہتے ہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ یا پھر شیاطین مشرکین سے کہتے ہیں، یہ اب ان کا ایک دوسرے کا وعدہ ہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بھی اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے اس میں کلیئر اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کی عبادت ہی خالص ہے، اور اللہ کے ساتھ دوسروں سے رتی بھر بھی آس لگا کر کے بیٹھ جانا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 41، اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ سرک نہ جائے، ٹل نہ جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر آسمان ٹل جائے، ابھی آسمان ہے نا کھڑا ہوا، اگر یہ ٹل جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو تھامنے والا بھی نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں بڑی باریکی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اس نے آسمان کو صرف بنایا نہیں بلکہ القیوم بھی ہے، آسمان کو وہ قائم رکھے ہوا ہے۔ القیوم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ قیوم کا جو لفظ ہے نا بڑا زبردست لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کا نام قیوم رکھ کے اس کو قیوم قیوم پکارتے رہتے ہیں، قیوم قیوم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے خود بھی قائم رہے اور پورے کائنات کو قائم رکھے۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی قائم رہے اور پورے کائنات کو قائم رکھے، اور جو کائنات کو قائم رکھنے والا ہے وہ صرف رب ہے، لہذا اگر کسی کا نام قیوم رکھے تو اس کے ساتھ عبد ملائیے، یعنی عبد القیوم کہیے اس کو۔ صرف قیوم کہیں گے تو یہ شرعاً بڑا ہی خطرناک اور سنگین جرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے آسمان کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو قائم نہ رکھے اور وہ اگر سرک جائے تو کوئی اس کو تھامنے والا بھی نہیں، اور اگر یہ کائنات اور یہ آسمان اپنی جگہ سے سرک جائے تو پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غصہ شرک سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مقرر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ مریم میں کہا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، کس بات سے؟ کہ لوگ یہ کہیں کہ رحمان کی اولاد ہیں، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ کر کے گر جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شرک ہے نا، شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ آسمان کو اس نے تھاما ہوا ہے، قائم رکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی کامل مہربانی ہے کہ آسمان کو گرنے نہیں دے رہا ہے۔ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، منمانی بھی کر رہے ہیں، ریاکاری بھی کر رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں، تملق و چاپلوسی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو چھوڑ دے اور آسمان ٹل کے گرنے لگے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا ہے، صرف اللہ ہی اس کو پکڑ سکتا ہے، تھام سکتا ہے، اپنی جگہ پر قائم رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورۃ الروم کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو قائم رکھا ہے۔
ہلنے ڈولنے نہیں دے رہا ہے. اگر ہلنے ڈولنے لگے یا آسمان گر جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. یہ اللہ کی کامل مہربانی ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. اور پھر آگے اسی آیت کریمہ کے اگلے اسٹیپ میں اللہ نے کہا انہ کان حلیما غفورا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بردبار بھی ہے اور غفور بھی ہے. حلیم کیسے ہے، بردبار کیسے ہے، صبر والا کیسے ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی ہے، ہم تمام کے تمام اس کے ہیں، پورے انسان اس کے ہیں، اور وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک بھی ٹھہرا رہا ہے. وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک بھی کر رہا ہے. وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت بھی کر رہا ہے. وہی انسان اپنی منمانی اور منمرضی بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، فسق و فجور کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سب کو دے بھی رہا ہے. اتنا صبر کرنے والا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک جھلک اس دنیا میں لوگوں پر اب ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنا نمک حرام ہیں. صرف ایک جھلک آپ ڈالیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں، ہر طبقے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اینی ٹائم کمر بستہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حلیم ہے کہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں؟ کافر کو بھی کھلا رہا ہے، فاسق کو بھی کھلا رہا ہے، فاجر کو بھی کھلا رہا ہے، بے نمازی کو بھی کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انہ کان حلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے. یہ پہلی بات. اور غفورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس کے دل کے اندر، اس کے دل کو دنیا بدل جائے، بڑا گناہ گار تھا، بڑا ہی سیاہ کار تھا، بڑا روسیا تھا، بہت زیادہ کفر و شرک میں لت پت تھا، ہر طرح کے گناہوں کو کر گزرا تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا بدلی اور اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے جھکا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا سچے دل سے شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دینے والا ہے. یہ اللہ عز و جل ہے. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نازل فرمائے ہیں، جس کو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.